المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعددين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأحوال والمكاره. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم نماز جمعہ کے لیے جمع ہیں۔ پچھلے 2-3 جمعوں سے موضوع چل رہا ہے مستفوی معاشرے کا قیام۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا ایک حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے اس سے اس سے استنباط ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ پس منظر ہی معاشرے کے قیام کی طرف، ریاست مدینہ جو تھی اس کے قیام کی طرف اشارہ تھا۔ وہ جو بدوؤں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کیا تھا کہ ہم اسلام قبول کر لیں، تو آقا نے فرمایا تھا کہ جو ریاست کا جو معاشرہ ہے، ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر اقلیتوں کو حقوق دیتی ہے، اور اگر آپ کو حقوق نہیں مل رہے تو یہ ہماری ریاست یا ہمارے مستفوی معاشرے کا فیلئر ہے۔ اگر حقوق مل رہے ہیں تو پھر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ایمان اور اسلام اور اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ یعنی جبر نہیں، خوشی سے اسلام۔ اس سے ہم نے ایک استنباط کیا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، افراد سے معاشرے کے قیام کے بعد معاشرے کے اندر جب تک ریاستی کنٹرول نہ ہو اور انتظامی کنٹرول نہ ہو تو اس وقت بھی معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ 2 باتیں، ایک ہے معاشرے کے قیام کی بنیاد اخلاقیات پر، جو اصلاح احوال کے دائرے میں آتی ہے۔ دوسرا ہے اس معاشرے کو صحیح معنوں میں اخلاقی، فلاحی، مستفوی معاشرہ بنانے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے کہ ہر بندے کو انصاف قانون کے مطابق اس کی دہلیز پر اسے میسر آئے، پھر معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ یہ کام حکومت کے کرنے کے۔ حکومت نے قانونی طور پر معاشرے کے قیام میں آج تک ہم بطور ریاست ناکام ہیں، بطور ریاست ناکام ہیں۔ اس پر میں نے کئی بار اشارہ کیا کہ اگر حکومت بطور ریاست معاشرے کے قیام میں ناکام ہے تو جو اصلاح احوال کے انسٹیٹیوشن تھے، مثلا وعظ اور نصیحت اور خطاب جمعہ،
مسجد سے درس و تدریس اور دیگر ایسی محافل جہاں سے انسان کو اصلاح ملتی تھی، احوال کی درستگی کا نظام ملتا تھا، وہ بھی مکمل طور پر مفادات کی نظر ہو گئے اور فیلئر کا شکار ہے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملنا۔ لہذا جب تک دونوں چیزیں دونوں ادارے اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس وقت تک مستفوی معاشرہ جو ہے اس کا قیام مشکل ہوتا ہے۔ پچھلے 2 جمعوں پر میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ محبت اسلامی معاشرے کی بنیاد ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر آپس کے اندر مسلکی چیزوں سے بالا تر ہو کر کے ہم ایک دوسرے سے محبت کا پہلو پیدا کریں، دوسروں کے دکھ درد میں شریک، ان کے معاملات کو سمجھے، ان کی عزت اپنی عزت سمجھے، اپنی عزت ان کی عزت سمجھے، تو پھر مستفوی معاشرہ قائم ہوگا۔ اب اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ جب یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ریاست کا جو قانون تھا وہ بھی فیلئر کا شکار ہے، اور اصلاح احوال کا جہاں سے درس ملنا تھا، جذبہ ملنا تھا، وہ بھی فیلئر کا شکار ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، پھر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں اس چنگاری کے قریب آنا چاہیے، اس روشنی کے قریب آنا چاہیے جو ٹمٹما رہی ہے دیے کی مانند، مگر جل رہی ہے کمزور، اس کی روشنی کمزور ہے مگر وہ جل رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جلانے میں، اپنے آپ کو روشن رکھنے میں کردار ادا کر کے بڑی ہمت کی ہے کہ جہاں ہر طرف آندھی طوفان چل رہا ہے اس چراغ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو روشن کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے۔ ایسی ماحول میں پھر ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے، تو پھر انسان کو وہ محبت اور وہ جذبہ ملتا ہے جس سے وہ اپنے اصلاح کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کی مثال میں نے ایک پچھلے جمعے پر دی تھی کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیخے کو بجھانے والا وہ جو پرندہ تھا، پانی کا ایک قطرہ لاتا تھا، اس سے مراد یہ کہ انسان کو اپنے تائیں اپنے حصے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اگر اپنی اصلاح نہ کی تو معاشرے کے سارے افراد ہی غلط ہیں، تو میرے ایک اصلاح کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، تیرے ایک اصلاح کرنے سے فرق پڑتا ہے، تیری ایک اصلاح کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ اگر تیری سوچ غلط ہے تو یقین سمجھیں کہ تیرے پورے گھر کی سوچ غلط ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے اس کا مسلک اس کی اولاد کا مسلک، اس کا مذہب اس کی اولاد کا مذہب، اس کی سوچ اس کی اولاد کی سوچ، اس کی تربیت اس کی اولاد کی تربیت، اس کا نظریہ اس کی اولاد کا نظریہ، تو فرق پڑتا ہے، فرق تو پڑتا ہے، فرق پڑے گا۔ کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ ایک ضمناً مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے، کہ جب ہم کہتے ہیں نا فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، انسان باپ کی جو اولاد ہے، باپ کی جو اولاد ہے، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ آپ کی اولاد کے نین نقش کو دیکھ کر کے لوگ پہچانیں گے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کی شکلیں ملتی ہیں، کہیں آنکھیں ملتی ہیں، کہیں اس کی ناک کی شکل ملتی ہے، چہرے کی شکل ملتی ہے، چال کی شکل ملتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں کھوجی ہوتے تھے نا، کھوجی جو کہیں کسی کی چوری ہو جانی تو کھوجی کو لاؤ جناب، وہ کھرے دیکھتا تھا، پاؤں، ٹھیک ہے نا۔
اب اس کے پاس بنیادی طور پر علم کی جو تھیوری تھی اس کی کیا وجوہات کیا تھی؟ اس کی بنیادی طور پر وجہ تھی کہ وہ اس محلے کا، اس گاؤں کا، اس وسیب کا ایک ایسا آدمی تھا، اس کے پاس یہ فن ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بلوچ قوم کیسے چلتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ارائی قوم کیسے چلتی ہے، وہ جانتا ہے کہ چودھریاں دے بندے کیویں ٹردے نے، بات سمجھ آ گئی؟ وہ جانتا ہے کہ اس معاشرے کے جو تیلی ہیں، محلے کے جو وسیب کے، وہ کیویں ٹردے نے، بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ اس سے اندازہ لگا کے آپ کو بتائے گا۔ اب اس کے پیچھے ایک علم ہے جو انہیں پڑھایا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے کہ ہر خاندان اور ہر فرد اور ہر ذات کے لوگوں کے چلنے کی چال کا جو انداز ہوگا نا، وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا۔ تو کبھی آپ کھوجی سے پوچھیں نا کہ اس کی آپ کیا بنیاد رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی چودھری جڑے نو پیر دبا کے ٹرتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، چودھری خاندان دے جڑے لوگ نے وہ ذرا پیر دبا کے ٹرتے، تے اس نسل دا پیر ذرا بھاری ہوتا ہے، وہ 5-7 تو نشانیاں دسے گا۔ تے جڑے ارائی نے، اوان نے، فلاں نے، انہاں دیاں اے نشانیاں، تھوڑا جا پنجے نو پھیر کے ٹردے نے، پنجا چک کے ٹردے نے، ایڈی لا کے ٹردے نے، پاسا لا کے ٹردے نے، انہاں دی چال ذرا رفتار تیز ہے، انہاں دے پیراں دی انداز مختلف، کچھ نشانیاں ہیں جن کو ملا کر کے وہ اس کھوج کو، کھورے کو لے کر چلتا ہے، جس وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو فرق پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے لوگوں کے اندر وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو کیا باپ کی خصلتیں اولاد کے اندر نہیں ہوگی؟ آپ بطور والد جائزہ لیا کریں، اپنے گھر کے اندر بیٹھیں، اپنی اولاد کے اندر دیکھیں کہ بہت ساری خصلتیں اور عادات آپ کے اولاد کے اندر منتقل ہو جائیں گے، آپ کی اولاد کے اندر منتقل ہوں گی۔ وہ آپ کی خصلتوں سے پہچانا جائے گا، وہ آپ کی خصلتوں سے پہچانا جائے گا، شکل صورت سے پہچانا جائے گا، عادات سے پہچانا جائے گا۔ اچھا، پھر بہت ساری، آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ کی اولاد بھی انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے، آپ سست ہیں تو آپ کی اولاد بھی سست ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہوں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اضافی طور پر انہیں ملیں گی، 95% عادات بعین ہی آپ کی اولاد کے اندر منتقل ہوگی۔ تو جو سوچ آپ نے دی پہلے وہی سوچ رہے گی، جو نظریہ آپ نے دیا وہی نظریہ رہے گا۔ اس پر ہزارہ مثالیں اور ہزارہ باتیں سمجھی جا سکتی ہیں، مگر بطور یہ بات کہ فرق پڑتا ہے، آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ آج کی جو گفتگو کے معاشرے کے قیام کی جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنے اندر اس جذبے کو زندہ کرنا ہوگا کہ میں نے اپنے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، بس یہ جذبہ ہے۔ میں نے یہ مثال پچھلے جمعے سے بھی دی ہے، بہت ساری باتوں کو میں کو ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مثال دی تھی، مرغی کا آپ انڈا لیں نا، مرغی کا انڈا، تو اس کے اندر اگر آپ مرغی کے نیچے رکھ دیں تو اس کے اندر اگر بچہ بن جائے تو آپ اس کو باہر سے ٹھوکر لگائیں گے تو اندر زندگی جو ہے اس کے ختم ہو جانے کے چانس موجود ہیں۔ باہر سے جب آپ اس کو توڑ کر کے بچے کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ مر جائے گا، ٹھوکر لگے گی نا، مر جائے گا۔ جب وہ اندر سے ٹھوکر لگائے گا تو وہ زندہ رہے گا۔ بچہ جب اندر سے ٹھوکر لگا کر انڈے کو پھاڑ کے نکلے گا تو وہ زندہ رہے گا۔ یہ مثال ایک بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کے اندر سے جب تک وہ سوچ پیدا نہ ہو کہ میں نے اپنی بھی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، تو پھر انسان اپنے اندر اس جذبے کو زندہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب آگے آ گیا نا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے وہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔
جب ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کریں، ہم اپنی سوچ کو ہی نہ بدلیں، ہم اپنے حالات کو ہی نہ بدلنے کی کوشش کریں، سوچ کو ہی نہ بدلیں، تو کیسے اصلاح کی معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ لہذا پہلا پوائنٹ کہ ہم اپنی سوچ بدلیں، سوچ کے اندر پازیٹو تھیوری تھنکنگ پیدا کریں، سوچ کو پازیٹو رکھیں، پازیٹو یہ رکھیں کہ میرے گلی محلے کے اندر کوئی انسان دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم نے پیدا کرنا ہے وہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کرنا ہے، اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کرنا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ تب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا انسان بھائی ہے، بے شک اس کا مذہب عیسائی ہے، ہندو ہے، کچھ بھی ہے، مگر یہ انسان ہے، مگر یہ انسان ہے۔ تو لہذا انسان کی بنیاد پر بھی اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی آپس میں اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کرے، اور ایسا بھائی چارہ پیدا کرے، ایسی اخوت پیدا کرے کہ وہاں مسلک سے بالا تر بھی بات ہو، اور مسلک اور مسلمان مذہب کی بنیاد پر بھی آپس میں وہ بھائی بھائی ہو۔ وہ مسلمان اگر کوئی دوسرا غیر مذہب رہتا ہے تو وہ مسلمانوں کا بھائی بن جائے، بھی ٹھیک ہے تیرا مذہب وغیرہ، مگر تم انسان تو ہو، تم انسان تو ہو، انسان ہونے کے ناطے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم تمہارے ساتھ۔ لہذا جب اس بنیاد پر ہم بھائی چارے کی فضا کو پیدا کریں گے تو پھر ایک تیسری چیز پیدا ہوگی، پھر ایک تیسری چیز پیدا ہوگی، وہ ہے خدمت خلق، وہ ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق یاد رکھیں، حقوق العباد میں وہ سب سے ٹاپ آف لسٹ کام ہے جس پر اللہ کی رضا عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ، عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ۔ اب خدمت خلق کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر مسلمان ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے رکھے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے اتنا بیان کیے کہ صحابہ نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پڑوسیوں کو وراثت کا حصے دار بنا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے، کہیں کہ تمہاری وراثت میں بھی آقا علیہ السلام کہیے نہ ارشاد فرما دے کہ وراثت میں حصے دار ہے، اتنے حقوق بیان کرنا ہے۔ اب خدمت خلق کے اندر پہلی سوچ اور جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کھانا کھایا ہے تو کیا میرے پڑوسی نے کھانا کھایا؟ مجھے اگر اللہ پاک نے دیا تو میری محلے کے، میرے گلی کے اگر 10 گھر ہیں، 12 گھر ہیں، تو ان میں کون کھانے پینے والا ہے، یعنی کہ ایڈجسٹ ہے، مالی طور پر مستحکم ہے، کون غریب ہے، کس کے گھر کھانا پکتا ہے 3 ٹائم اور کس کے گھر نہیں پکتا۔ 10 12 15 20 25 گھروں کا حال ایک دوسرے کو بھی اگر محلے کے اندر اور معاشرے کے اندر معلوم نہیں تو یاد رکھیں پھر ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اپنی عبادت اور ریاضت پر آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرنا ہوگا۔ بڑی امپورٹنٹ بات یاد رکھیں، معاشرے کی بنیاد اور معاشرے کی اصلاح آج کل کے معاشرے کو مذہبی معاملات کا درست ہونا ضروری نہیں ہے، معاشرتی طور پر درست ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے محلے کے اندر مسجد نہیں ہے تو ایک عالی شان مسجد کھڑی کر دیں، یہ ضرورت نہیں، یہ ضرورت ہے آج کے معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے اور خدمت خلق اور اخوت اور بھائی چارے کی
فضا کو پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ساروں کو مسجد میں پکڑ کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ضروری نہیں۔ پہلے ان کے گھر روٹی کا پکنا ضروری ہے۔ کیا وہ سارے رات کو کھانا کھا کر سوتے؟ بھوکا تو نہیں سوتا۔ اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو مسجد بنانے کی بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اگر سارے اس محلے کے لوگ نمازی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مگر حالات اتنے ہیں کہ کوئی رات کو کھانا کھا کے بھی نہیں سوتا، بھوکا سوتا ہے، تو پھر ان کو نماز پہ لگانا جرم ہوگا۔ پہلے کھانے کا بندوبست کریں۔ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں نا، اسلام کی تو اسلام نے سب سے پہلے رزق، معیشت کو مستحکم کرنے کی بات کہی ہے۔ نماز بعد میں نازل ہوئی ہے، رزق کی بات اللہ رب العزت نے پہلے نازل کی ہے، نماز کی بات بعد میں کی۔ لہذا مستفی معاشرے کے اندر وہ جو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی ایک بوری لینے سے پہلے کئی بار سوچے کہ مسجد کے پڑوس میں کسی کو آٹے کی بوری کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس سوچ کو زندہ کرنا ہوگا۔ جب ہم اس سوچ کو زندہ کریں گے تو پھر کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر پھل لاتے ہو، اپنے گھر راشن لاتے ہو تو راشن اور پھل کو پردے میں لاؤ، پردے میں لاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پھل دیکھ کر کے تیرے پڑوسیوں کے بچے یا دیگر لوگ جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں وہ احساس کمتری کا شکار اور گھر جا کر کے ماں باپ کو شکایت کریں۔ اور اگر تم لے آئے ہو تو تیرے بچوں سے زیادہ کچھ چیز موجود ہے، یا اس کو تم ان میں سے کچھ حصہ پڑوسیوں کو دے سکتے ہو جو ضرورت مند ہے، تو فرمایا پہلے ان کو دو، ان کا خیال کر۔ اگر تیرا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا تو تیرا پیٹ بھر کے سونا بطور عبادت نہیں ہوگا، بطور جرم ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے تو کبھی اپنے پڑوسی کا حال بھی نہیں پوچھا، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جس معاشرے کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس معاشرے کا حال اس گیدڑ کی مانند ہو گیا ہے۔ گیدڑ کو آپ دیکھیں نا تو وہ رات کو جنگل میں آواز دیتا ہے، ہواں ہواں۔ اس ہواں ہواں کا دانشور کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہواں ہواں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور وہ کہتا ہے کچھ ملے کھانے کو، کچھ ملے کھانے کو، حرام ہو یا حلال، مرا ہوا ہو یا اس کے ہاں حرام حلال کی تمیز نہیں، اس کے ہاں کیا ہے، مرا ہوا ہو یا زندہ ملے، بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو بھی۔ اس وقت وہ اپنا سٹیٹس بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے شکار کر کے کھانا چاہیے، نہیں، وہ کہتا کچھ ہو، مرا ہوا ہو، 2 دن کا پرانا ہو، آج کا ہو، حلال ہو، زندہ ملے، مرا ہوا ملے، کچھ ملے صحیح، کھانے کو پیٹ بھرنا۔ اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہمارے مسلمانوں، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے انسانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنا مفاد سوچتے، اپنا پیٹ بھرو، بقیہ سارے جان جہنم میں۔ تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرہ کیسے بنے گا؟ بڑی اہم بات سوچنے والی یہ ہے کہ جو لوگ ہم تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم کسی نہ کسی فکر اور سوچ کے ساتھ وابستہ ہیں، حالات اس معاشرے کی بربادی کے لیے ہو گئے ہیں کہ وہ تنظیموں، جماعتوں، تحریکوں، فکر، سوچ کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود اس فکر، اس سوچ، اس تحریک کی وابستگی، اس جماعت سے جڑے ہونے کا 1% بھی اثر ان کی زندگیوں کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ معاشرے کے حالات ہیں اور ان کے پاس لاجک پیش کرنے کے لیے جواب کیا ہوتا ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، ہم تحریک اور جماعت کے ساتھ بس ہماری سوچ ہے، وابستگی ہے، پر معاشرے کے اندر زندگی بھی تو بسر کرنی ہے نا۔ بس یہ ہم لاجک دے کے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم اس راستے کو بنا کر کے نکلنے کی، تو پھر ہماری سوچ ہے ہم کس لیے جدوجہد کرتے ہیں؟
ہم جدوجہد کس لیے کرتے ہیں؟ جب وہ 250, 300, 500, 1000 بندہ جو ہے جو ایک سوچ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ سوچ بھی اپنے، وہ ایک فرد جو ہے وہ اب جہاں رہتا ہے وہ بھی اپنی شناخت اور اپنی پہچان پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اپنی سوچ اور اپنی وابستگی پر ذرا غور کرنا، سوچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری وابستگی، میرا جڑنا، میری کسی سوچ کو، فکر کو قبول کرنا کیسا ہے۔ لہذا آج کے معاشرے کے اندر ہمیں 3 چیزیں پیدا کرنی ہوگی، اخوت پیدا کرنی، بھائی چارے کی فضا، بھائی چارے کی فضا، دوسرے نمبر پر خدمت خلق، تیسرے نمبر پر پازیٹیو سوچ پیدا کرنی، دوسروں کے لیے ہمیشہ مثبت سوچنا ہوگا، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچنا ہوگا، معاشرے کے اندر ہمیشہ اچھائی کی بات کرنی ہوگی۔ یہ سوچ چھوڑ دیں کہ میرے بدلنے سے کیا ہوگا، تم اپنی سوچ درست کر لو، تمہاری سوچ کے درست کرنے سے بہت فائدہ ہو جائے، تم اپنی سوچ کو بدلنے سے تمہارے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ اس نے سوچ بدلی۔ اخوت کے جذبے سے جب ہم ایک دوسرے کو بھائی کا جذبہ دے دیتے، درجہ دے دیتے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا انسانیت کے درجے پر بھائی ہے، یہ ٹھیک ہے غیر مذہب ہے، ہندو ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مگر انسان ہے، ہمارے محلے کے اندر رہتا ہے، ہم نے اس کی خوشی غمی، اس کے حال احوال کو دیکھنا ہے، ہمارے ساتھ شریک ہے، ہم اس کے ساتھ شریک ہیں، تو پھر کبھی کسی کی عزت نہیں لٹتی، پھر کبھی کسی کی عزت نہیں لٹتی، پھر کسی کی ماں بہن پر کوئی انگلی پھر نظر نہیں اٹھاتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے محلے کا بندہ ہے، یہ میرے محلے کا بندہ ہے، اس کی ماں بہن بیٹی، اس کے گھر کی عزت اور گھر کی رکھوالی میری ذمہ داری اور میرے گھر کی رکھوالی اس کی ذمہ داری ہے، پھر معاشرہ قائم ہوتا۔ اس فکر اور سوچ کو پیدا کرنے کے لیے کسی SHO، کسی حکومتی ادارے، کسی اور تنفیذ کرنے والے ادارے، کسی افراد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود سوچ پیدا کرنا، ہمیں خود سوچ پیدا کرنا۔ میں نے پہلے بات بنیاد میں کہی ہے کہ جہاں سے یہ سوچ ملتی ہے اس سوچ کو لے کر عمل کرنا ہوگا، اس سوچ کو لے کر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم سوچ دے رہے ہیں تو فکر دے رہے ہیں، فکر کو لے لیں، اس فکر کو لے لیں۔ جہاں سے فکر نہیں مل رہی تو جہاں فکر مل رہی ہے اس فکر کے ساتھ جڑ جائے، اس فکر کے ساتھ، جب فکر کے ساتھ جڑیں گے تو پھر حالات احوال درست ہوں گے۔ اخوت کا جذبہ بنیادی طور پر ہے۔ دوسری بات خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کی بنیاد انسانیت، مسلک، مذہب سے بالا تر اس کی خوشی غمی میں شرکت ہے، اس کے کچھ ایسے رفائی کام ہیں، اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اندر تم اپنی معاونت دے سکتے ہو، اور معاونت مالی طور پر بھی دے سکتے ہو، وقت کے طور پر بھی دے سکتے ہو، تم جسمانی طور پر بھی مالی معاونت دے سکتے ہو۔ ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ جس محلے کے اندر، جس گلی کے اندر 10، 15، 20، 25 گھروں کے اندر رہتے ہیں، رات کو کسی کی، آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی اور کے پاس گاڑی نہیں ہے، رات کو کسی کی ضرورت پڑ گئی، آپ اپنی گاڑی پیش کریں، ہسپتال جانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی اور پرابلم پیش آ گئی، کوئی حادثہ محلے کے اندر پیش آ گیا، سارے مل کر کے، یہ نہ ہو کہ ان کے گھر لگی ہے آگ، میرے گھر میں تو نہیں لگی ہے تو میں اپنی رات بسر کر لوں، نہیں۔ اگر یہ حال پیدا ہوگا تو معاشرہ مستقبی نہیں بن سکتا۔ پھر ہم مسجدوں میں آ کے تہجد بے شک رات کو پڑھتے رہے، گھر میں محلے میں آگ لگی ہے، ادھر آ کر کے ماتھے پر محراب ڈالتے رہے اور نمازوں پہ نمازیں اور تہجد توابین پڑھتے رہے، یہ کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جسٹ ایک دکھاوا ہے۔ اس وقت معاشرے کو عبادت سے زیادہ خدمت خلق کی ضرورت ہے، خدمت خلق کی ضرورت۔
اس طرف اگر جب تک ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک فضا کبھی بھی معاشرہ نہیں بن سکتی، اسلامی معاشرے کی فضا نہیں بن سکتی۔ لہذا مسجد کے اندر آنے اور مسجد کو آباد کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلے کے اندر، جس وسیب کے اندر میں رہتا ہوں اس وسیب کے اندر جو مجھ پر حقوق العباد ہیں کیا وہ پورے ہو رہے ہیں؟ اگر وہ پورے نہیں ہو رہے تو فقط عبادت پر زور دینے سے کچھ نہیں ہوگا، فقط عبادت پر زور دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ تین چیزیں مستفیض معاشرے کی بنیاد ہے آج کے سبق کے طور پر۔ اخوت پیدا کرے، بھائی چارے کی فضا کو پیدا کرے، خدمت خلق اور سوچ پازیٹو پیدا کرے۔ تین چیزیں، مثبت سوچ کے ساتھ سوچیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھائی سوچیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے راستہ پیدا کریں، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی سوچ کو سوچیں۔ اور آخری مثال میں ایک عبادت میں اور خدمت خلق میں فرق کے جذبے کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، جو میری پوری گفتگو کا کرکس ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین نے لکھا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پہلی رکعت تھوڑی لمبی کر دی، ضرورت سے زیادہ لمبی کر دی، یعنی کہ روٹین سے جتنی سورت پڑھتے تھے اس سے تھوڑی لمبی کر دی۔ نماز تھوڑی لمبی ہوگی، نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیریت کی روٹین سے تھوڑی پہلی رکعت زیادہ لمبی، روٹین سے پہلی رکعت تھوڑی زیادہ لمبی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم جماعت کھڑی کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہوتا تھا کہ وہ نماز سے اتنا ٹائم پہلے آ جاتے، جماعت کھڑی ہونے سے اتنا ٹائم پہلے آ جاتے۔ جب وہ نہیں تھے، جماعت کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر جماعت میں موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو میں نے اس نیت سے لمبی کر دی کہ صدیق اکبر کی نماز تکبیر اولا اور ثواب اس کا نہ رہ جائے، کسی وجہ سے لیٹ ہوگا، کوئی ایسی وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ لیٹ ہوگا۔ ابھی یہ بات شروع ہی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، چونکہ نماز میں تو شریک ہو گئے تھے، پہنچ گئے تھے آخری رکعت میں۔ تو جب نماز کے بعد فارغ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیٹ ہونے کی ایک وجہ تھی۔ فرمایا کیا؟ یہ سمجھ لے، فرق سمجھ لینا، اخوت، بھائی چارہ، خدمت خلق، سوچ پازیٹو کرنے کی اور عبادات میں فرق۔ ہم جو مذہبی لوگ ہیں نا، مذہبی لوگوں کا توجہ عبادات پر زیادہ ہوتی ہے، اور خدمت خلق مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں تو اکثر میری طرح نانے فارغ ہوتے ہیں، خدمت خلق والا پہلو ان کا کوئی نہیں ہوتا، بس صرف ممبروں پر بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کرنا جانتے ہیں اور بڑا اچھا پکوان پیش کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا مذہبی لوگوں کا اللہ ماشاء اللہ المیہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا میری وجہ لیٹ ہونے کی یہ ہے، میں جس گلی سے آ رہا تھا اس گلی کے اندر ایک معذور شخص لاٹھی پکڑے چل رہے تھے، اور گلی اتنی پتلی تھی، گلی اتنی پتلی تھی کہ اگر میں ان کی سائڈ سے ان کو رگڑ کر گزرتا تو ان کے گرنے کا اندیشہ تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو لہٰذا میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا ان کو کہ بابا جی ذرا مینوں رستہ دے دیو، میری نماز بڑی لیٹ ہوتی پئی۔ تسی دیکھیا ہونا کدی مسجد جاندے ہو نا تو کچھ بندے بڑے صاحبان تقویٰ، مجھے تو بڑی ہنسی ہوتی ہے، بڑے نس نس کے جاندے، بھج کے وہ فٹافٹ پہنچو، نماز رہ گئی، رکعت رہ گئی۔ وہ راستے میں بڑے سارے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کر کے۔ حالانکہ شریعت اور فقہ کا اصول ہے کہ راستے میں رکو نہیں، چلتے رہو، بھاگ کے جماعت کے ساتھ شریک ہونا فقہ نے منع کیا، کیونکہ جب سانس بھول جائے گا تو
یہی کچھ ہوگا تو پھر نماز تو نہیں ہوگی. فقہ نے منع کیا. اسی نس نس کے انہیں پاٹ پھٹ پھٹ کر پہنچے. نماز تو وہی ہے جو رہ گئی. ایڈا ہی خیال سی تو 10 منٹ پہلو تیاری کر کے پہنچ جاتا. ہوں جی ایڈا خیال ہے تو پہلو چلا جاتا. آپ نے فرمایا میں نے اسے بابا جی کو منع نہیں کیا. تو کہا نہیں, اس لیے نہیں کہا کہ بابا جی اگر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا میری اولین ذمہ داری ہے. عبادت تو رب کی ہے, رب سے معاملہ بعد میں بھی کیے گا. رب سے معاملہ بعد میں بھی. یہ عبادات اور خدمت خلق میں جذبے کا فرق ہے. نماز اگر تھوڑی لیٹ ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. وہاں بابا جی کو اگر کہا وہ نہیں اپنی روٹین ہٹا سکتے, وہ معذور ہیں, پریشان ہیں, چل نہیں سکتے, ان کی سپیڈ اتنی ہے, اگر ان کو تیز چلنے کو کہیں گے تو تکلیف ہوگی, پرابلم ہوگی, تو لہذا انہیں نہیں کہا. نماز کو لیٹ کر دیا. نماز کو, اس سوچ کو ہمیں معاشرے کے اندر آج پیدا کرنا ہوگا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ عزیز مستقبی معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہے اس پر بات ہوگی.